اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس آیت میں بہت سارے الفاظ تو وہی ہیں جو ہم نے آیت نمبر 43 میں دیکھے تھے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت ہمارے لیے انالائز کرنا اور سمجھنا آسان ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے کرتے ہیں، اور وقف کی ایک ہی علامت یہاں پر نظر آ رہی ہے اور وہ ہے اخری یابسات تک، لہٰذا ایک حصہ ہم یہاں تک کر دیں گے اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت کے اختتام تک ہوگا۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے کچھ مزید حصے کرنے ہیں یا نہیں کرنے، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، یہاں تک پہلے حصے کا پہلا حصہ بنا لیتے ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات تک کر لیتے ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ یوسف اسم ہے اور یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، اور ترکیب میں دیکھیں گے اس سے پہلے کیا محذوف ہے۔ ایہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس منادہ سے پہلے آتا ہے جو معرف باللام مذکر ہو۔ الصدیق، الصدیق جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی بہت سچا کے ہوتے ہیں، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے بارے میں مزید انفارمیشن انشاءاللہ تعالی ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب دیں گے۔ افتنا میں افتی فعل ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے افتو پڑھا تھا تو اس کا واحد کا صیغہ ہے یہ فا تا واو مادے سے باب افعال۔ نا جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے، فی حرف جر ہے، سب کا لفظ سات کے لیے استعمال ہوتا ہے، بقرات بقرہ کی جمع ہے، اور سمان جو ہے یہ سمینہ کی جمع ہے۔ ان الفاظ پہ تفصیل سے ہم آیت نمبر 43 میں بات کر چکے ہیں۔ یأکلہن میں یأکلو فعل ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہنہ ضمیر منصوب متصل جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، 7 اور عجاف یہ بھی دو اسماء ہیں جن میں سب کا لفظ جو ہے یہ 7 کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عجاف اس پہ بھی ہم بات پہلے کر چکے ہیں۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، یعنی پہلے حصے کا دوسرا حصہ، اور وہ دوسرا حصہ ہے واو سے شروع ہو رہا ہے۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، سب، سنبلات اور خضر، یہ تینوں الفاظ ہم آیت نمبر 43 کے ذیل میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، میں یہاں پر دہراؤں گا نہیں۔ واو حرف ہے اور اخری یابسات یہ الفاظ بھی آیت نمبر 43 میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 46 کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس میں لعل جو ہے یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یا متکلم کی، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور ارجع فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، را جیم عین مادہ ہے، رجع یرجع باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے لوٹنا کے معنی میں، الی حرف جر ہے، الناس مجرور ہے، اور لعل پھر حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے ضمیر منصوب متصل وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم اس کا مادہ ہے، علم یعلم علما جاننا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 46 کے جو الفاظ تھے ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اب اس کی ورکنگ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کی ہے اپنی کتاب میں، اس ورکنگ کے لیے میں مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کے تحت جو ورکنگ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں دی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 46۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ چنانچہ پہلی عبارت ہے الصدیق الکثیر الصدق الدائم التصدیق الذي يصدق قوله بالعمل وهو على وزن فعیل ومما جاء على هذا الوزن خریج وسکیت وفسیق وسکیر۔ الصدیق کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ الکثیر الصدق بہت سچائی والا، الدائم التصدیق ہمیشہ تصدیق کرنے والا، الذی یصدق قولہ بالعمل وہ شخص کہ جو اپنے قول کو اپنے عمل سے سچا کر دکھاتا ہے، یعنی اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، یکسانیت ہے۔ وہو علی وزن فعیل، صدیق فعیل کے وزن پر ہے جو کہ اس میں مبالغہ کے اوزان میں سے ہے، اور اس وزن پر آنے والے دیگر الفاظ میں سے چند یہ ہیں خریج، سکیت، فسیق، سکیر۔ خریج خروج سے ہے، اور خریج کا معنی کسی بھی تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل، یعنی اپنی تعلیم کا کوئی مرحلہ مکمل کر کے نکلنے والا۔ اور سکیت یہ سکوت سے ہے، سکیت کا معنی دائم السکوت ہمیشہ خاموش رہنے والا یا بہت خاموش رہنے والا۔ اور فسیق فسق اور فسوق سے ہے، فسیق کا معنی دائم الفسوق ہے یعنی بہت ہی گنہگار۔ اور سکیر سکر سے ہے جس کا معنی نشہ، تو سکیر کا معنی دائم السکر ہمیشہ نشے میں دھت رہنے والا۔ دوسری عبارت ہے رجع یرجع رجوعا ورجعا عاد كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ ورجع يرجع رجعا أعاد وهو متعد، ومنه قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر۔ اس عبارت میں رجع یرجع یعنی لعلی ارجع الی الناس کی مناسبت سے رجع یرجع کے دو معنی بتائے جا رہے ہیں، چنانچہ مصدر کے فرق سے اس کے معنی میں فرق ہو رہا ہے۔ پہلا ہے رجع یرجع رجوعا ورجعا، یعنی باب ضرب یضرب ہے، اور مصدر رجوع یا رجعا اگر ہو تو اس کا معنی عادہ وہ لوٹا، اور یہ فعل لازم ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی یہ لازم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے لعلی ارجع الی الناس، کہ وہ جیل کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ شاید میں لوگوں کی طرف لوٹوں۔ اور دوسری مثال قرآن حکیم کی سورۃ الفجر کی آیت اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ تو یہاں ارجعی یہ بھی فعل لازم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہی باب یعنی ضرب یضرب رجع یرجع اگر رجع مصدر سے آئے، یعنی رجوع اور رجع مصدر کی بجائے رجع مصدر سے آئے تو یہ لازم کی بجائے متعدی ہو جاتا ہے، اور اس کا معنی عادہ کی بجائے اعادہ ہوگا، یعنی اس نے لوٹایا۔ چنانچہ اس سے قرآن حکیم کی دو آیتیں پیش کی جا رہی ہیں فراجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے۔ تو یہاں رجعناک میں معنی لوٹنا نہیں بلکہ لوٹانا ہو رہا ہے، یعنی یہ فعل متعدی ہے۔ دوسری مثال انہ علی رجعہ لقادر، کہ یقیناً اللہ اس کے لوٹانے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تیسری عبارت ایضاحات نحویہ کے طور پر ہے یعلمون مفعولہ محذوف و تقدیرہ حقیقت الرؤیا۔ آیت گرامی کے آخری کلمہ یعلمون کے ضمن میں یہ عبارت ہے، اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعلمون کا یہاں مفعول محذوف ہے،
اور تقدیر عبارت بنتی ہے لعلہم یعلمون حقیقت الرؤیا، کہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر ان کو آپ کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر بتاؤں، شاید کہ وہ اس خواب کی حقیقت کو جان لیں۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب نے آیت نمبر 46 کے ضمن میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ، جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ پر مشتمل تھی، آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اعراب کی طرف۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہم نے کیا تھا، اور اس پہلے حصے کا بھی جو پہلا حصہ تھا، اس کا اعراب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یوسف یہاں جو ہے یہ منادہ ہے، اور منادہ مفرد ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی منادہ مفرد ہوتا ہے تو وہ گرامر والوں کے نزدیک مبنی ہوتا ہے پیش کی علامت پر، یعنی گرامر والے سے کہتے ہیں کہ مبنی ہے علی الضم۔ تو گویا یہاں پر یا حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، اور جب بھی علم منادہ بن کر آتا ہے تو اس سے پہلے حرف ندا کو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ایو ہا ہے، اور یہاں پر ایو کو یوسف سے بدل بنایا گیا ہے، ہا جو ہے حرف تنبیہ ہے، اور الصدیق جو ہے یہ نعت یعنی صفت قرار دی گئی ہے ایو کی۔ یہ میں ساری ترکیب جو ہے وہ محمود صافی صاحب کی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب اگر آسان لفظوں میں آپ کے سامنے یوسف ایھا الصدیق کو رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، یا یوسف یا ایھا الصدیق۔ گویا یہاں پر دو حرف ندا تھے جو کہ محذوف تھے، ایک یوسف سے پہلے اور ایک ایھا الصدیق سے پہلے۔ تو پہلے ہم یا یوسف کی ترکیب کر لیتے ہیں، ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا۔ یا حرف ندا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، یوسف منادہ ہے جو قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے۔ اور رہا یا ایھا الصدیق، تو اس کا انالیسس بھی بالکل اسی طرح ہوگا کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہوگا، الصدیق منادہ ہوگا جو کہ قائم مقام مفعول بہ کے ہوگا، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا۔ باقی پہلے ڈیٹیل میں آپ کو دے چکا ہوں کہ ایھا الصدیق کو ہم بدل بنا سکتے ہیں یوسف سے۔ اس کے بعد اب ہمیں چاہیے مقصود بن ندا یا جواب ندا، وہ شروع ہو رہا ہے افتنا سے۔ تو افتی فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے، اور فی حرف جر ہے جس کے بعد مجرور ہے سب کا لفظ، اور وہ مجرور لفظ جو ہے وہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ بقرات ہے۔ بقرات موصوف بھی ہے جس کی صفت سمانن آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں تک میں انالیسز رکھوں گا، پھر اگلے حصے کو جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ تو بقرات سمانن موصوف صفت ہو کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا سب مضاف کے لیے، اور سب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا افتی فعل کے۔ پھر افتی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا ہو جائے گا یا جواب ندا ہو جائے گا، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک میں نے انالائز کر دیا، لیکن یہ مضمون ابھی آگے چل رہا ہے جس میں یأکلہن سبع عجاف کے الفاظ باقی ہیں، تو اتنے حصے کو ہم انالائز کریں گے جس میں یأکلو فعل ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ سبع عجاف ہے موصوف صفت سے مل کر، اور ہنہ جو ہے ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بہ ہے۔ میں تیزی سے اس حصے کو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تفصیل سے ہم آیت نمبر 43 کے تحت کر چکے ہیں۔ تو یأکلہن سبع عجاف جو ہے فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی صفت بن رہا ہے بقرات کی، اور جب بھی کوئی جملہ صفت بنتا ہے کسی موصوف کی تو اس جملے میں ایک ضمیر عائد کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، تو یہاں پر ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ عائد کا کام دے رہی ہے جو بقرات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو گویا بقرات کی دو صفات آ گئیں، ایک سمان ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً مجرور صفت قرار دیا جائے گا اس لیے کہ بقرات جو ہے وہ مجرور ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہے وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات۔ تو واو کو عطف قرار دے دیں گے، اور سبع سنبلات خضر اس کو مضاف الیہ بنا کر، جس میں مضاف الیہ جو ہے وہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے جس میں موصوف سنبلات ہے اور خضر کا لفظ جو ہے وہ اس کی صفت ہے۔ سب کا عطف ہم کریں گے فی سبع بقرات میں جو سب ہے اس پر۔
اس کے بعد وہ اخرى یابسات میں اخرى یابسات موصوف صفت کو ملا کر اس کا عطف ہم کر دیں گے 7 سنبلات پر. تو یوں پہلا حصہ جو ہے ہمارا مکمل ہو جائے گا. باقی میں نے جوڑ دیا ہے کہ کس کو کس کے ساتھ ملانا ہے. تفصیلی اعراب جو ہے وہ آپ خود مکمل کر سکتے ہیں. اب جو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اس میں لعل جو ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے اگر وہ اسم ہو, اور خبر کی جگہ پر جملہ بھی آ سکتا ہے اور وہ جملہ جو ہے پھر محلاً مرفوع قرار دیا جاتا ہے. تو لعل کا اسم جو ہے وہ یا متکلم کی ضمیر ہے, ضمیر منصوب متصل, اور خبر کی جگہ پر لعل کے آ رہا ہے ایک جملہ جو کہ جملہ فعلیہ ہے اور وہ ہے ارجعوا الی الناس. ارجعوا فعل با فاعل ہے, انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, اور الی الناس جار مجرور یہ متعلق ہے ارجعوا فعل کے, اور پھر ارجعوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع لعل کی خبر ہے, اور پھر لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر ایک جملہ بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے, کون سا جملہ بن رہا ہے, یہ ہم انشاءاللہ تعالی جملوں کے اعراب میں دیکھ لیں گے. اور آخری جملہ یا آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے لعلہم یعلمون. اس کا انالیسس بھی بالکل اسی طرح ہوگا کہ لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی آتا ہے ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے اس کی. ہم ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے, اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یعلمون ہے, اور وہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا لعل کے لیے, اور پھر لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور یوں یہ دو جملے بن رہے ہیں جو کہ لعل سے شروع ہو رہے ہیں. ایک ہے لعلی ارجع الی الناس اور دوسرا ہے لعلہم یعلمون. تو الحمدللہ جی اعراب ہم نے مکمل کر لیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جملوں کا اعراب محمود صافی صاحب نے کیسے کیا ہے. تو محمود صافی صاحب نے جملۃ النداء جو ہے وہ یوسف سے شروع کیا ہے اور اس کو استنافیہ قرار دیا ہے, اور جملہ افتنا والا جو ہے وہ لا محل لہا جواب ندا ہے, ہم نے بھی ایسے کیا ہے. اور وہ جملہ یأکلہن سبع عجاف والا وہ انہوں نے محلاً مجرور بقرات کے لیے صفت قرار دیا ہے, ہم نے بھی ایسے کیا تھا. یا انہوں نے سب کے لیے بھی اسے صفت قرار دینے کی نشانی ظاہر کر دی ہے. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے لعلی ارجع والا, اس کو انہوں نے استناف بیانی قرار دیا ہے, اور اس کے بعد اس جملے میں جو ارجع والا جملہ تھا وہ محلاً مرفوع خبر لعل کی قرار دیا, اور آخری جملہ جو ہے لعلہم یعلمون اس کو انہوں نے لا محل لہا تعلیلیہ قرار دیا ہے, اور اس جملے میں جو یعلمون والا جملہ تھا اس کو انہوں نے محلاً مرفوع لعل کی خبر قرار دیا ہے. تو جو گویا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دو جملوں کا اعراب ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. تو پہلے جملے کو انہوں نے استناف بیانی قرار دیا ہے اور دوسرے جملے کو انہوں نے تعلیلیہ قرار دیا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 46 ہماری مکمل ہو جاتی ہے اعراب کے اعتبار سے. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ. جی آیت نمبر 46 کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے. یوسف ایھا الصدیق اے نہایت سچے, افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخری یابسات. ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں, اور 7 سبز خوشوں اور دوسرے خشک خوشوں کی بھی. لعلی ارجع الی الناس تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں, لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 46 ہماری مکمل ہو گئی ہے ہر اعتبار سے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.